السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 232 سے 235 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچیں تو تم انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہیں روکو جب وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ یہ نصیحت تم میں سے ان کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ پاک ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اذا یہ حرف شرط ہے، جب تم طلقتما باب دو ہے جس میں شدت اور وجہ بیان کی جاتی ہے۔ جب تم طلاق دے چکو اپنی عورتوں کو اور اجلہن وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، تو فلا تعدلو لا ناحیہ استعمال ہوا ہے، تو تم انہیں شوہروں سے نکاح کرنے سے نکاح کرنے سے نہیں روکو۔ یہ لا ناحیہ ہے جو کہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کو کسی کام کے لیے منع کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ جب تمہاری عورتیں عدت پوری کر لیں تو وہ اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تم ان کو نہیں روکو۔ اذا تراضوا، اور جب وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں، یہاں بھی شرط ہے کہ دستور کے مطابق یا معروف طریقے سے نکاح کرنا ہے۔ ذالک یعظ بھی، اور یہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے کہ من کان یؤمن، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ دیکھیں اتنی بڑی بات ہے، اگر تم روکو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اذا جو ہے وہ حرف شرط ہے اور یہ فعل ماضی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن معنی یہ فعل مضارع یعنی حال یا مستقبل کے دیتا ہے۔ تو جب بھی ترجمہ کریں گے تو اگر فعل ماضی آ رہا ہے اس کا ترجمہ حال یا مستقبل کے ریفرنس سے کریں گے۔ تراضوا یہ باب 6 ہے۔ یہ باب دوسری چیزوں کے علاوہ جو ہے مندرجہ ذیل عمل کرتا ہے، یعنی کہ باہمی عمل۔ سوال ہے، اس نے پوچھا، یعنی کہ دوسرا شخص یا چیز انوالو ہوتی ہے اس کے ساتھ، یا مصنوعی عمل جو کہ جیسے کوئی اظہار کرے ایسی چیز کا جو کہ اس کو نہیں ہو، جیسے مریض متمرد، اس نے ظاہر کیا جیسے وہ بیمار ہے حالانکہ وہ بیمار نہیں تھا، جیسے کہ وہ سو رہا تھا لیکن وہ سو نہیں رہا تھا، ظاہر کیا اس نے جیسے کہ وہ سو رہا ہے۔ آیت 233 تھوڑی لمبی ہے، اس لیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ کرے، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس کو معروف طریقے سے ان کا کھانا، ماں کا کھانا اور کپڑا اس کو دینا ہوگا۔ کسی کو تکلیف نہیں دی جائے مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کہ باپ پہ زیادہ خرچہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ تو یہاں والدہ تو یہ جو ہے جمع ہے والدہ کی۔ حولین یہ 2 کا صیغہ ہے، پورے 2 سال، کاملین پورے 2 سال اگر وہ ارادہ کریں ان کو دودھ پلانے کا۔ لا تکلف باب 2 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی بھی شخص کو، نفس کو، الا وسع، اس کی وسعت سے زیادہ۔ لا تدارہ یہ باب 3 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کہہ رہا ہے کہ نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ جو ہے اس کی والد کو نقصان پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے۔ حولین کاملین یہ جو ہے دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں۔ عربی میں حروف کی 3 اقسام ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ 2 اور جمع 2 سے زیادہ۔ اردو میں واحد اور جمع صرف یہ 2 جو ہیں وہ اقسام ہوتی ہیں کسی حرف کی۔ یہ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، خاص طور پہ جو ہے اس کو جب آپ بناتے ہیں واحد سے 2 تثنیہ کے صیغے میں، تو الف نون ایڈ کیا جاتا ہے مرفوع کے اس میں، اور یا نون ایڈ کیا جاتا ہے منصوب اور مجرور میں، اور جو اس سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے، حرف آ رہا ہے، اس کو جو ہے فتح دیا جاتا ہے، یعنی کہ زبر دیا جاتا ہے۔ مؤنث سالم میں جو ہے مؤنث کی نشانی تا ہوتی ہے، اور اس میں بھی الف نون اور یا نون دونوں ایڈ کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے والے لفظ کو فتح دیا جاتا ہے، یعنی کہ زبر دیا جاتا ہے۔ یتمہ اور ارادہ یہ باب 4 ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، اور یہ فعل یتمہ جو ہے فعل مضارع منصوب ہے، اور ارادہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے کہ وہ تم اگر ارادہ کرو دودھ پلانے کا تو پورا کرو اس کو کاملین، حولین کاملین 2 سال۔ تکلف ہو، اور یہ جو ہے باب 2 ہے، باب 2 میں شدت اور وجہ ہوتی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تکلیف نہیں دو کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ، یعنی کہ باپ کو جو ماں کا خرچہ دینا ہے اس میں اس کو زیادہ تکلیف نہ دو۔ تو دارہ اور تم نہ نقصان پہنچاؤ، باب 3 ہے۔ باب 3 میں جو ہے کوئی اور چیز شامل ہوتی ہے، جیسے کہ بچہ شامل ہے کہ بچے کی وجہ سے نہ تو ماں کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تو باپ کو نقصان پہنچاؤ۔ آیت 233 کا دوسرا حصہ۔ وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور وارث پہ بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے، پھر اگر وہ دونوں باہمی رضامندی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں تو
تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ کرو تو تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو دینا ہے وہ معروف طریقے پر ادا کر دو، اور تم اللہ سے ڈرو، اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو۔ یہاں وارث جو ہے مطلب بچہ ہے ویسے، اور اس میں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ والد کو کچھ ہو جائے اور بچے کو وراثت میں کچھ ملے تو وہ اپنی وراثت میں سے یہ ماں کی جو ذمہ داری ہے پیسے اور کھانا اور کپڑے کی وہ پوری کرے، ان پیسوں سے پوری ہو۔ پھر اگر دونوں جو ہیں باہمی رضامندی سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ان شرط ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہنا اگر ارادہ کریں فصالاً وہ کہ اپنے بچے کو ہما دونوں کہ وہ باہمی مشاورت سے دودھ پلانا بند چھڑانا چاہتے ہیں تو وہ ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شرط ہے ان اگر تم ارادہ کرو کہ تسترد اولادکم، تم کسی اور سے اس کو دودھ پلواؤ اور تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ادا کر دو جو تم نے طے کیا ہے معروف طریقے سے، پیسے جو بھی دودھ پلانے والی کو تم نے طے کیا ہے۔ یہاں اذا جو ہے یہ جو ہے آج کے بعد آنے والے فعل ماضی کو جو ہے وہ فعل حال یا مستقبل میں تبدیل کر دیتا ہے، تو یہ ویسے تو ماضی ہے لیکن اگر تم نے جو طے کیا ہے اس کو معروف طریقے سے ادا کر دو۔ واتقوا اللہ یہ فعل امر ہے، باب 8 ہے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو یہ بھی فعل امر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ ان حرف شرط ہے، اور حرف شرط کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک شرط ہوتا ہے اور دوسرا جواب شرط ہوتا ہے، اس کو آپ ڈیٹیلز میں دیکھ لیجیے گا۔ ارادہ ہم نے اور اردتم یہ باب 4 ہیں، یہ ہم نے پہلے پچھلی آیت میں ہی پڑھا ہے، اور تم جو ہے یہ بھی باب 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم ارادہ کر لو کسی اور سے دودھ پلانے کا، ترادن اور تشاورن یہ دونوں باب 6 ہیں، اور دونوں باب 6 کے مصدر ہیں، اور باب 6 میں جو ہے جو عمل ہوتا ہے وہ باہمی عمل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے باہمی طور پر رضامندی اور مشورے سے جو ہے دودھ چھڑوا سکتے بچوں کا۔ تسترضعوا یہ باب 10 ہے اور فعل مضارع ہے، اور باب 10 میں جو ہے اصل عموماً جو ہے کسی چیز کے طلب کے معنی دیتا ہے، یہاں پر بھی تقریباً طلب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اگر تم ارادہ کرو کسی سے دودھ پلوانے کا تو اس کی یہ بھی طلب ہے کہ وہ کسی سے دودھ پلوانا چاہتا ہے باپ۔ واتقوا باب 8 ہے، فعل امر ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور وعلم یہ بھی فعل امر ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور تم جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو میں اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں۔ آیت 234 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرائیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں
جو وہ اپنے بارے میں معروف طریقے پر کرے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ جو ان کے شوہر ان کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین یتوفون، وفات سے ہے، باب 5 ہے، جو لوگ فوت ہو جائیں اور وہ پیچھے چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، یتربصن، تو وہ جو ہیں روکے رکھیں اپنے آپ کو، یعنی کہ عدت کی پیریڈ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی دوسرا عمل کرنے سے پہلے، یعنی کہ شادی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روکے رکھیں۔ اور جب وہ اپنی عدت کو، یہاں پھر جو ہے شرط استعمال ہوئی ہے، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی ایسی وصیت کر کے مت جاؤ جس سے کہ تم ان کو روکو 4 مہینے اور 10 دن کے بعد۔ سو اگر وہ جب بھی جو کچھ بھی وہ معروف طریقے سے دستور کے مطابق کرنا چاہیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو سب تم لوگ کرتے ہو۔ یتوفون، یہ باب 5 ہے، اور یتربصن بھی باب 5 ہے، اور باب 5 جو ہے وہ جب کوئی عمل سے کچھ کر کے ہوتا ہے، یعنی کہ وفات پا جائیں اور وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو یہ کہ کوئی عمل کرنا ہے جس سے ان کو گزرنا ہے۔ آیت 235، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر اس میں گناہ نہیں جو تم ان عورتوں کو جو اپنی عدت میں ہے کوئی اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو، یا اس کو تم اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے یقیناً تم ان سے جلد ذکر کرو گے، اور لیکن تم ان سے چھپ کر وعدہ نہیں کرنا، مگر یہ کہ تم بات معروف طریقے سے کہو، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا عزم اس وقت تک نہیں کرو گے یہاں تک کہ وہ اپنی مقرر مدت کو پہنچ جائے، اور تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، سو تم اس سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں اگر جو عورتیں جن کے شوہر انتقال کر گئے ہیں، یا ایون وہ عورتیں جن کو طلاق ہوئی ہے۔ حرتم باب 2 ہے، یعنی کہ تم اشارے میں جو ہے ان سے خطبات نساء، نکاح کا ان عورتوں سے پیغام دو، یا اپنے دلوں میں اکننتم فی انفسکم، اور تم اپنے دلوں میں اس کو چھپائے رکھو۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے کہ انکم، انا جو ہے یہ توکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے، سست کرنا، سا جو ہے وہ جلدی یا اس کو کے لیے قریب کے وقت ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ تم تذکرہ کرو گے ان سے، لیکن تم وعدہ نہیں کرنا ان سے چھپ کر۔ لا ناہیہ استعمال ہوا ہے جو کہ کسی کام سے
منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. توعدون جو ہے یہ توعدو جو ہے یہ باب 3 ہے. اللہ مگر کہ تم کہو تقولو کہو بات معروف طریقے سے. ولا تعزموا اور نہیں تم عزم کرو نکاح کا عقدۃ النکاح حتیٰ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو. وعلموا فعل امر ہے اس میں بہت دفعہ آیا ہے کہ تم جان لو یا کہ اللہ جانتا ہے. عالم اللہ جانتا وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. انفسکم فاحذروہ وعلموا ان اللہ غفور حلیم اور جان لو بے شک اللہ جو ہے وہ غفور بخشنے والا اور حلیم بڑا بردبار ہے. اردتم باب 2 ہے فعل ماضی ہے کہ تم اشارے کنائے میں جو ہے ان سے کہہ سکتے ہو. اکنن تم یہ باب 4 ہے اور تم چاہے اپنے دلوں میں اس کو چھپا کے رکھو. ستذکرونہن یہ جو ہے سا جو ہے اس کو حرف استقبال کہتے ہیں. یہ مستقبل قریب میں یا تھوڑا سا دور میں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ 2 لفظ ہیں سا اور سوفا جو کہ استعمال ہوتے ہیں. یہ مستقبل کا مطلب دیتا ہے. اگر کوئی کہے یذهب محمد الی العمل محمد کام پر جا رہا ہے سیذهب تو عن قریب محمد کام پر جائے گا. یعنی کوئی کام سا استعمال ہوتا ہے جب کوئی بہت ہی قریب وقت میں کوئی کام عمل لیا جا رہا ہو. سوفا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جب کوئی اسی لمبی مدت کے بعد کچھ ہونا ہوتا ہے اس کے لیے سوفا استعمال کرتے ہیں. توعدون یہ جو ہے لا کے استعمال ہوا ہے کہ لا جو ہے ناہیہ استعمال ہوا یہاں پر جو کہ کسی کام سے منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تم ان سے وعدہ نہیں کرنا. توعدون ان سے وعدہ نہیں کرنا. اور باب 3 جو ہے اس میں کوئی اور چیز شامل ہوتی ہے جس لیے وعدہ کرو گے تو کوئی دوسرا اس میں شامل ہوگا. یہاں پر اس عورت کا ذکر ہے. حاضر یہ فعل امر ہے اور اللہ کہہ رہا ہے سو تم ڈرو مجھ سے. یہ فعل امر میں حکم ہوتا ہے اور کیونکہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. غفور حلیم یہ دونوں جو ہیں اس میں مبالغہ ہیں اور غفورن جو ہے وہ فعولن کے وزن پہ ہے اور حلیمن جو ہے وہ فعیلن کے وزن پہ ہے. مبالغہ وہ ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں جن میں کہ عمل یا صفت کی شدت یا بار بار عمل کرنے کو دہرایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے غفور بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا. PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.